نبی کے بعد بعثت کے مقام پر فائز کر کے نبوت کی ذمہ داری دی ہے، وہ ساری ذمہ داریاں ایک ایک کر کے اس امت کے افراد پر لازم ہیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، 10 روزہ عالمی اسلامی کانفرنس جس کا مرکزی عنوان ہے اسلام انسانیت کا حل، اس کے اندر میں فیض الرحمن ندوی اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کی جانب سے آپ تمام مہمانوں کا دل کی گہرائی سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس نشست کے اندر میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ اسلام انسانیت کے لیے حل، اس عنوان سے جو یہ کانفرنس بلائی گئی ہے اور یہ 10 روزہ کانفرنس منعقد کی گئی ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں جن کی وجہ سے اس پروگرام کو ترتیب دیا گیا ہے؟ سنجیدگی سے سوچئے کہ اتنی بڑی کانفرنس، اتنا عظیم الشان جلسہ، ظاہر بات ہے جتنا بڑا عظیم الشان جلسہ ہے، جتنی بڑی عظیم الشان کانفرنس ہے، اتنے ہی عظیم اس کے مقاصد ہیں۔ اس کانفرنس کے مقاصد یہ ہیں کہ اس دنیا پر بسنے والے انسانوں کے نام یہ پیغام پہنچایا جائے، ان کو یہ میسج دیا جائے کہ تمہارے تمام مسائل کا حل، انسانیت کی تمام پریشانیوں کا حل، تمام الجھنوں کا حل صرف اور صرف اسلام کے اندر ہے۔ اس کانفرنس کے ذریعے برادران وطن کو اور پوری انسانیت کو اسلام کے امن کے پیغام کو ان تک پہنچانا ہے۔ اس کانفرنس کے ذریعے اور یہاں کے اسٹیج کے ذریعے لوگوں تک یہ آواز پہنچانی ہے کہ میڈیا کے ذریعے جو غلط فہمیاں پھیلائی گئی ہیں، جو بدگمانیاں پھیلائی گئی ہیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے خلاف، اس کو عالمی پیمانے پر کس طرح سے دور کیا جائے اور ختم کیا جائے، لوگوں کے شکوک و شبہات کو کس طریقے سے مٹایا جائے۔ اس کانفرنس کے ذریعے برادران وطن کو یہ پیغام دینا مقصود ہے کہ اسلام امن کا مذہب ہے، اسلام شانتی کا مذہب ہے اور اسلام انصاف کا مذہب ہے، اسلام اچھے حقوق کا اور اچھے اخلاق کا علمبردار ہے۔ میرے دوستو، میرے ساتھیوں اور میری ماں اور بہنوں، ہم جب جب یہاں آئیں اپنے دل میں ایک شوق، ایک جذبہ، ایک حوصلہ، ایک آرزو اور ایک تمنا اور ایک خواہش اور ایک کوشش لے کر جائیں کہ اللہ کا دین اس زمین کے اوپر غالب ہو کر رہے۔ اللہ نے فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق یظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ اس لیے بھیجا ہے تاکہ تمام مذاہب پر یہ دین حق، یہ دین اسلام، یہ امن کا مذہب غالب ہو کر رہے۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ اس زمین کے اوپر ہمیں اور آپ کو وہ دن دیکھنا نصیب ہو جس دن اللہ کا یہ کلمہ ہر پکے اور کچے گھر میں داخل ہو جائے؟ کیا آپ نہیں چاہتے؟ کیا آپ کی خواہش نہیں ہے کہ آپ کی آنکھیں وہ دن دیکھیں جس دن ہر کچے اور پکے گھر سے اسلام کی صدا اور اسلام کی آواز بلند ہو؟ یہی مطلب ہے اس حدیث کا جس کے اندر صادق و مصدوق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لا يبقى على ظہر الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام، کہ زمین کے اوپر کوئی کچا اور پکا گھر ایسا باقی نہیں رہے گا جس کے اندر اسلام کا کلمہ داخل نہ ہو گیا ہو۔ اسی لیے میرے دوستو، میرے ساتھیوں، میرے نوجوان بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں اور میرے وہ دوست جو کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، آپ کی دوہری ذمہ داری ہے کہ آپ جن دوست احباب کے ساتھ رہتے ہیں
ان تک اسلام کے پیغام امن کو پہنچائیے۔ جو بزنس مین ہیں، جو ٹیچر ہیں، جو مدرس ہیں، جو استاد ہیں، ان کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے حلقے احباب میں اسلام کے پیغام کو عام کریں اور اسلام کے پیغام کو اپنے دوست احباب تک پہنچائیں۔ ایک تھوڑی سی تمہید کے بعد میں آپ کے سامنے آج کی اس نشست کے جو مقرر ہیں ان کو دعوت سخن دوں گا، جن کی تعلیم عالم اسلام کی مشہور درسگاہ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ سے ہوئی، جن کا تعلق اتر پردیش کی دارالحکومت لکھنؤ سے ہے، جنہوں نے سن 1975 میں دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ سے عالمیت کی فراغت حاصل کی۔ اس کے بعد سن 1977 میں اسی ادارے سے فضیلت کی ڈگری حاصل کی۔ مختلف ذمہ دارانہ مناصب آپ کو سونپے گئے، جیسے آپ اس وقت دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے شیخ الحدیث ہیں اور جامعۃ المعارف الاسلامیہ لکھنؤ کے محتمم بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ممبر ہیں۔ میرے استاد محترم ہیں، میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کروں گا مولانا خالد ندوی غازی پوری سے کہ وہ تشریف لائیں اور خیر امت اور تعلق بالقرآن اس عنوان پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ مولانا خالد ندوی غازی پوری حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما، صدق الله العظيم۔ وجاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز حاضرین، خواتین اسلام اور ناظرین کرام، بڑی خوشی و مسرت کی بات ہے کہ آج کے اس عظیم الشان اجلاس میں، جس کا عنوان ہی اسلام امن کا داعی ہے، جس کے تحت یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے، اس میں ہمیں اس موقع پر خیر امت اور تعلق بالقرآن کے موضوع پہ کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ حضرات، اگر کسی کی طرف سے ہمارے اوپر احسان کا کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو ہم اس محسن کے شکر گزار ہوتے ہیں، ہم اس سے تعلق رکھتے ہیں، ہم اس کی مسرتوں میں، اس کی خوشیوں میں، اس کی غمی میں شریک ہونا اپنے لیے ایک فریضہ سمجھتے ہیں، اور اس سے ہمیں مسرت ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ حج پہ جاتے ہیں اور حج کے دوران ساتھ ہو جاتا ہے، اور وہ منی، مزدلفہ اور عرفات میں وقت گزارتے ہیں، تو زندگی بھر وہ اپنے آپ کو عرفاتی بھائی سے یاد کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے کہ وہاں پہ ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، ایک دوسرے کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ سب اجنبی ہوتے ہیں اور سب اجنبی مل کر کے مناسک حج کی ادائیگی میں ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں،
تو اس سے بڑی مسرت ہوتی ہے اور ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ حضرات، اگر ہم اس دنیا کے اندر غور کریں اور اس پہلو پر خاص طور سے توجہ دیں کہ اس دنیا میں سب سے بڑا احسان کس کا ہے، سب سے بڑا محسن کون ہے، ظاہر ہے وہی ہو سکتا ہے جس نے ہمیں ہدایت کا راستہ دیا ہے، جس نے ہمیں روشنی عطا کی، جس نے ہمیں سوجھ بوجھ سے روشناس کیا، جس نے ہمیں منزل مقصود کا پتہ دیا، اور جس نے ہماری اخروی اور دنیاوی سعادتوں کا بحر بے کناں سامنے لا کر کے رکھ دیا ہمارے لیے۔ اس سے بڑا محسن کون ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑا محسن کون ہے؟ ظاہر ہے وہی ہو سکتا ہے جس نے ہمیں ہدایت کا راستہ دیا ہے، جس نے ہمیں روشنی عطا کی، جس نے ہمیں سوجھ بوجھ سے روشناس کیا، جس نے ہمیں منزل مقصود کا پتہ دیا، اور جس نے ہماری اخروی اور دنیاوی سعادتوں کا بحر بے کناں سامنے لا کر کے رکھ دیا ہمارے لیے۔ اس سے بڑا محسن کون ہو سکتا ہے؟ اور یہی نہیں بلکہ اس محسن نے ہمیں ایسا خطاب دیا، ایسا لقب دیا جو ازلی ہے، ابدی ہے، سرمدی ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ سب سے بڑا محسن ہے۔ لہذا اگر اس تناظر میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں اور اس کو دیکھیں جس نے ہمیں یہ خطاب دیا ہے، تو یقیناً ہم یہ کہیں گے کہ وہ اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب، اللہ کی آخری کتاب جو حضور اکرم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، وہ کتاب ہے، وہ کتاب ہدایت، وہ منبع ہے، سرچشمہ ہے قوت کا، طاقت کا، روشنی کا، ہدایت کا۔ منزل مقصود تک پہنچانے کو اللہ رب العزت نے اسی کا انتخاب کیا ہے۔ لہذا اس کی جو رہنمائی ہے، منزل مقصود تک پہنچانے کا جو اس کی طرف سے ہمیں رہنمائی ملے گی، وہ آخری درجے کی ہے۔ لہذا اس کتاب حکیم نے، اس کتاب عزیز نے، اس کتاب کریم نے، اس کتاب مبین نے ہمارے لیے یہ لقب رکھا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ تم سب سے بہترین امت، خیر امت کا لقب قرآن پاک کے ذریعے اللہ رب العزت نے اس امت کو دیا جس کو امت محمدیہ، امت مرحومہ کہا جاتا ہے۔ یہ امت وہ ہے جس پر قرآن پاک اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے اتارا ہے۔ ایک بعثت اللہ کے رسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی، اور دوسری بعثت آپ کے بعد آپ کی امت کی ہے، یعنی وہ ذمہ داریاں اور وہ مقاصد جس کی ترجمانی حضور اکرم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے، اور جس مشن پہ وہ چلتے رہے، جس مشن و پیغام کو لے کر کے وہ آگے بڑھے اور جس کی دعوت دیتے رہے، وہ ساری ذمہ داریاں ایک ایک کر کے اس امت کے افراد پر لازم ہیں۔ لہذا اس امت کا انتخاب ہوا۔ 1,24,000 پیغمبروں میں سب سے آخر میں آقائے رسالت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، لیکن آپ کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، لیکن نبوت کا کار باقی ہے، نبوت کا کام باقی ہے، نبوت کا مشن باقی ہے، نبوت کی دعوت باقی ہے، نبوت کا پیغام باقی ہے۔ لہذا نبوت کے کام کرنے والے کون لوگ ہوں گے؟ وہی ہو سکتے ہیں جو خیر امت ہوں گے۔ خیر الانبیاء، خیر الامم کی امت کو خیر امت کہا گیا ہے۔ لہذا اللہ کے رسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن پاک سیکھے اور سکھائے، جو قرآن پاک پڑھے اور پڑھائے، جو قرآن پاک کو سمجھے اور سمجھائے، جو قرآن پاک کی دعوت کو قبول کرے اور دوسروں تک دعوت پہنچائے، جو قرآن پاک پر عمل کرے اور عمل کرنے کا جذبہ دوسروں کے اندر پیدا کرے۔ لہذا اس خیر امت کے اندر بھی وہ افراد خیر کے حامل ہیں، وہ افراد تمام تر بھلائیوں کے حامل ہیں، وہ افراد انبیاء کی سنت کو لے کر آگے بڑھنے والے ہیں، وہ افراد جن کو آقائے رسالت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے جلوہ میں فرمایا تھا، مجھے اپنے بھائیوں کی یاد آ رہی ہے، مجھے اپنے بھائیوں کی یاد آ رہی ہے۔ صحابہ کرام نے کہا، حضور کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم تو میرے صحابہ ہو،
تم تو میرے صحابہ ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے اور میری سنت کو زندہ کریں گے، میرے طریقے پر چلیں گے، میرے طریقے کو عام کریں گے، میرے پیغام کو پھیلائیں گے، وہ میرے بھائی ہیں۔ لہذا اس امت کے وہ افراد جنہوں نے قرآن پاک کو مضبوطی سے پکڑ لیا، اس کا تمسک کیا، اور ہر آن ہر لمحے وہ قرآن پاک کو سامنے انہوں نے رکھا، اور اس کے جو مقاصد حسنہ ہیں، اس کے جو مقاصد جلیلہ ہیں، اس کی جو دعوت ہے لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنے آپ کو انہوں نے وقف کر دیا، ان کے بارے میں اللہ کے رسول احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے، تم میں سب سے بہتر وہ ہے۔ یہیں پر رگ کاٹ دی آقا رسالت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام خاندانی، تمام منصوبہ بندیوں کو، جس کے ذریعے اونچ نیچ کا فرق کیا جاتا ہے، جہاں قبیلوں کا فرق، خاندانوں کا فرق، اور جہاں کسی کو بڑے اور چھوٹے کے خانوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اس میں نہیں کہ وہ فلاں شیخ ہے اور فلاں سید ہے اور فلاں وجاہت کا مالک ہے، فلاں جو ہے منصبدار ہے، فلاں عہدیدار ہے۔ نہیں، خیر وہ ہے، خیر کا حامل وہ ہے، اچھائیوں کا حامل وہ شخص ہے جو قرآن پاک سیکھتا ہے، قرآن پاک سکھاتا ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن پاک 23 سال کی مدت میں جو نازل ہوا، جس کے اندر 6666 آیتیں ہیں، یہ ظاہر ہے قرآن پاک ایک زندہ کتاب ہے۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم اس کو سجا کر کے رکھ دیں، بلکہ حقیقت میں قرآن پاک کارناموں سے سجانے کی چیز ہے، کارناموں سے سجایا جائے، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اس کتاب حکیم کو سامنے رکھ کر کے اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزارنے پر آمادہ کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے یہ کتاب حکیم ہمارے لیے اس لیے نازل فرمائی ہے، لہذا ہمیں قرآن پاک کے اس مقصد کو اور اس مشن کو سامنے رکھنا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک جب اتارا، قرآن پاک نازل ہوا، تو اللہ کے رسول احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ایک طومار اٹھ گیا، آپ کے خلاف آوازیں اٹھیں۔ حالانکہ آپ نے کیا کہا تھا؟ آپ نے ایک کتاب پیش کی تھی، آپ نے اللہ رب العزت کے حکم کو سامنے لا کر کے پیش کر دیا تھا، اور ایسی کتاب جس کے اندر کوئی نہ شک ہے، نہ کوئی ریب ہے، نہ کسی قسم کی شک کی بات اس میں واقع ہو سکتی ہے، جس کی پہلی آیت سورہ بقرہ کی ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، جس پر کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا ہے، ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، زبر، زیر اور پیش، تمام شوشے اس کے وہ ہیں جو اللہ کی طرف سے منزل من اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہیں، لہذا اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں کی جا سکتی ہے۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، اس میں نہ آگے سے کوئی باطل آ سکتا ہے، نہ پیچھے سے آ سکتا ہے، نہ آگے سے نہ پیچھے سے، کہیں سے بھی نہیں آ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو محفوظ کر دیا ہے، لہذا جس کو اللہ نے جس کی حفاظت کا وعدہ کیا، اس کو کون جو ہے وہ نقصان پہنچا سکتا ہے اور اسے کون مجروح کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج وہ ساری کتابیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کی گئیں، خواہ وہ زبور ہو، خواہ وہ توریت ہو، خواہ وہ انجیل ہو، صحف سماویہ ہوں، صحف ابراہیم و موسیٰ ہوں، وہ سب کے سب آج مخلوط ہیں یا سرے سے ناپید ہیں۔ زبور کی چند آیتیں ملتی ہیں جو مناجات کی شکل میں ہیں، اور توریت و انجیل کے اصالت آج باقی نہیں رہ گئی، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس کی ذمہ داری خود ان کے اوپر ڈالی تھی کہ تم اس کی حفاظت کرو، بمستحفظوا من کتاب اللہ، تمہارے لیے لازم ہے کہ اس کی حفاظت کرو۔ لیکن اللہ رب العزت نے قرآن پاک نازل کیا تو اللہ نے یہ ذمہ داری لی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے اتارا ہے قرآن پاک کو، ذکر کو، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ لہذا اللہ رب العزت نے ذکر کہا، لہذا قرآن پاک کے ذریعے ہمارا چرچا، ہمارا تذکرہ، ہماری نمایاں کارکردگی کا اللہ رب العزت کے ہاں کے نزدیک وزن اور اس پر ہمیں اجر و ثواب مل سکتا ہے، تو قرآن پاک کی روشنی میں ہمارا جو عمل صحیح ہوگا وہی قابل قبول ہوگا۔ لہذا اس امت کا فرض بنتا ہے کہ ہر ایک دائرے میں، ہر ایک مرحلے میں، ہر ایک موقع پر ہمیں قرآن پاک سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ آج افسوس کا مقام ہے کہ ہم نے اس مشن کو فراموش کر دیا ہے، بے رغبتی اور بے التفاتی، بے توجہی قرآن پاک سے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔
ہم بڑی بڑی کتابیں پڑھ لیتے ہیں، بڑے بڑے عناوین پر ہم بہت کچھ لکھتے ہیں، بڑے بڑے مضامین ہم تیار کرتے ہیں، ہمارے بچے، ہمارے گھروں کے اندر ہماری بچیاں اور ہمارے خاندان کے افراد جیومیٹری میں، جغرافیہ میں، ریاضی میں، تاریخ میں، ہسٹری میں بڑی بڑی کتابیں پڑھتے ہیں، اور ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ کو وہ پرکھتے ہیں، جانچتے ہیں اور اس کا انالیسس کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں، لیکن قرآن پاک کی طرف وہ توجہ نہیں، قرآن پاک کو وہ اہمیت نہیں، قرآن پاک کی عظمت اور اس کی قدر و قیمت کا وہ احساس نہیں جو ہونا چاہیے۔ وہ خیر امت جس کو اللہ نے چنا ہے، وہ خیر امت جس کو اللہ نے منتخب فرمایا ہے، وہ خیر امت جس کو اللہ نے نبی کے بعد بعثت کے مقام پر فائز کر کے نبوت کی ذمہ داری دی ہے، اس خیر امت کا حال یہ ہے۔ یہاں تک کہ اگر ہم کبھی ٹیوٹر مقرر کرتے ہیں قرآن پاک پڑھانے کے لیے تو ہماری صورتحال کیا ہے؟ ہماری صورتحال یہ ہے کہ اگر انگلش پڑھانا ہے، اگر ہمیں دوسرے جو عصری مضامین ہیں وہ اگر پڑھانے ہیں تو اس کے لیے ہم بڑی رقم دیتے ہیں، ہم اس کے لیے ٹیوٹر کو بہت بڑی رقم دیتے ہیں، 1000 تک دیتے ہیں، 2000 تک دیتے ہیں۔ لیکن اگر قرآن پاک پڑھانے کا مسئلہ آیا اور قرآن پاک ہمارے بچے پڑھ لیں، ہماری بچیاں پڑھ لیں تو صورتحال کیا ہے؟ اس میں صورتحال یہ ہے کہ بہت معمولی گویا اس کی قیمت ادا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جو اجرت کے طور پر دیا جاتا ہے۔ یہ خود اس بات کی گواہی ہے کہ قرآن پاک ہمارے اندر جو عظمت اس کی ہونی چاہیے، قرآن پاک کے تعلق سے ہمارا جو ربط ہونا چاہیے وہ ربط وہ نہیں رہا، اور ظاہر ہے جب ربط نہیں رہے گا تو محسن کے احسان کا وہ بدلہ جو ہے اس کو جو ملنا چاہیے تھا وہ نہیں مل سکتا ہے۔ تو قرآن پاک تو بڑا محسن ہے، قرآن پاک نے ہمیں کرامت دی، قرآن پاک نے ہمیں اعزاز دیا، قرآن پاک نے ہمارے عقل و خرد پر پڑے ہوئے بڑے بڑے تالوں کو کھولا، قرآن پاک نے اس عارض گیتی کو رونق عطا کی، قرآن پاک نے وہ روشنی دی کہ ساری دنیا جو روشنی میں آگے بڑھ رہی ہے اور ارتقائی منزلیں طے کرتی چلی جا رہی ہے۔ ورنہ یہی ہے دنیا اور یہی وہ اقوام تھے جو آج یورپین اقوام کہے جاتے ہیں۔ قرآن پاک جب آیا ہے تو عقل کے تالے کھلے ہیں، ورنہ ہر چیز کو معبود بنا لیا تھا،